کہ یہاں کا مادہ مٹی ہے، وہاں کا مادہ مشک و عنبر ہے، وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، یہاں زعفران اتنا سا ملتا ہے اور لاکھوں روپے کا کلو ملتا ہے، اور وہاں پوری میدان میں جو گھاس ہے وہ زعفرانی ہے، اور گھر کی ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ زمرد کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، ایک سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، بیچ میں مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا ہے، اور وہ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر بیٹھو تو اندر نظر آتا ہے۔ میں نے جو ایک دفعہ جنت کا محل دیکھا خواب میں، تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑھی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا، مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا، حالانکہ میں ایک گیلری میں چل رہا تھا، اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش کی ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوا ہے، اس طرح اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھیں، روشنیاں نکل رہی تھیں۔ میں حور کو بیان کرتا ہوں جو ابن القیم نے لکھا ہے، لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں اس اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب کی قسم، میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا حسن، کیسے بتاؤں؟ یقین مانو، میں کتنا جنت کو بولتا ہوں اور میں جنت کے حوروں کو بولتا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ میرے پاس نہ لفظ ہے، اس کی مسکراہٹ ہوئے اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسے مری فوت ہی ہو جاتا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا یموت لمات من حسنها و جمالها، اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے۔ تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا، ام سلمہ دنیا کی عورت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، واجسادہن الحریر، اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا، وامشاطہن الذہب، اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا،